الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تفخیم اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ کن حرف کو پور پڑھا جاتا ہے اور کن حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ کو جو ہے وہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اب ہم جو باقی لفظ ہیں ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں بھی، باقی جن حروف کو پور پڑھتے ہیں ان کی ڈیٹیل جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تفخیم کے معنی ہوتے ہیں حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنا، اور ترکیب کے معنی ہوتے ہیں حرف کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ الف، لام اور را ہر حالت میں نہیں، حروف مستعلیہ تو ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے نا، لیکن الف، لام اور را ہر حالت میں نہیں، کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو الف جو ہے اس کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے گا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے گا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں قاف، الف زبر قا ہے، الف سے پہلے قاف حروف مستعلیہ والا ہے، اس کو پر پڑھیں گے تو ساتھ میں الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں تو ساتھ میں الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اس میں بھی را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اس کاف کو باریک پڑھتے ہیں تو ساتھ میں الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ میم کو باریک پڑھتے ہیں تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ فا کو باریک پڑھتے ہیں تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ طا کو پر پڑھتے ہیں تو الف کو پر پڑھیں گے۔ تا کو باریک پڑھتے ہیں تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ خوا کو پر پڑھیں گے تو الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ عین کو باریک پڑھتے ہیں تو الف بھی باریک ہوگا۔ غین کو پر پڑھتے ہیں تو الف بھی پر ہوگا۔ طا، اس میں معذرت، عین جو ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھا پائی کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے۔ جب پر حرف آ جائے گا الف سے پہلے تو ساتھ میں الف پر پڑھا جائے گا، اور اگر باریک حرف آ جائے گا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جلالت ہے، اللہ عز و جل کا نام ہے، اس کے لام سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے۔ تو اب ہم اس لام کو کیسے پڑھیں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو ہم اپنی نارمل آواز میں نہیں پڑھیں گے، اللہ نہیں بلکہ اللہ۔ اسی طرح یہاں بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو یہاں ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے، اس لیے یہاں بھی اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے، تو اب اس لام کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پیش ہے اور یہاں زبر ہے، تو ان صورت میں لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگی تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح لام کو، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں واجل، ان میں بھی لام ہے، اب اس کو ہم باریکی پڑھیں گے۔ علم ترا کو بھی ہم اپنی نارمل ہی آواز میں پڑھیں گے، پر لام وہی پڑھا جائے گا جس میں اس میں اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی۔ اب را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں را پر زبر یا پیش ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں را پر پیش ہے تو را کو یہاں بھی پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں را پر 2 زبر ہے تو یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، اور را پر یہاں 2 پیش ہے تو را کو یہاں بھی پر پڑھیں گے۔ را پر کھڑا زبر ہو، اگر را پر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ ساکن حرف سے را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں را ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی را ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں را ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہاں بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ان صورتوں میں بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، اب یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں ارجعوا، ارجعوا، ارجعی، ارکعوا،
یہ لفظ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے. اب عارضی ویسے حرکت کہتے کسے ہیں کہ قرآن پاک میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عارضی حرکت کسے کہتے ہیں. قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر جو ہے وہ عارضی ہوگی. جیسے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ارجع، ارجعو، ارجعی، ارکعو. ان میں قرآن پاک میں جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کے الف کے نیچے یہ زیر نہیں ہوگی. یہ زیر ہم خود لگا کر پڑھیں گے. تو را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر آ جائے، عارضی زیر ہوئی نا، مستقل نہیں ہے، یہ عارضی زیر ہے کیونکہ ہم نے خود لگائی ہے. تو یہ عارضی زیر ہے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، اس لیے یہاں بھی را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ جائے. اب یہاں دیکھیں آپ را ساکن اور زیر الگ الگ کلمے میں. ربی میں زیر ہے اور رب ارحمہما میں را آ رہا ہے. دونوں الگ الگ کلموں میں آ رہے ہیں تو یہاں را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اس طرح یہاں بھی دونوں را ساکن اور زیر جو ہے وہ الگ الگ کلموں میں ہے تو اس لیے انہیں بھی پر پڑھیں گے. اسی طرح اس میں بھی اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے اور امیر تابو میں بھی اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے. اب یہاں دیکھیں را ساکن ہے، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے. تو اب ہم اس میں صورت میں را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اسی طرح یہاں بھی را ساکن کے فوراً بعد حروف مستعلیہ آ گیا ہے. یہاں بھی را ساکن کے فوراً بعد حروف مستعلیہ ہے. یہاں بھی را ساکن کے فوراً بعد حروف مستعلیہ ہے. تو ان چاروں صورتوں میں بھی را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد را کو باریک پڑھنے کی صورتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں. جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. اب را ساکن سے پہلے جب عارضی زیر تھی تب تو ہم نے اس کو پر پڑھا تھا، لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی آ جاتی ہے تو وہاں ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. جیسے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے. اب را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے. ویسے تو یہاں پر صرف یا ساکن ہے لیکن آگے وقف کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. تو جب یہاں ہم اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو خیرون نہیں بلکہ خیر پڑھیں گے. را کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. تو جب ہم وقف کریں گے، را کو ساکن کریں گے تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے گا تو اس وجہ سے اس را کو باریک پڑھا جائے گا. اس طرح یہاں بھی را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے گا تو یہاں بھی را کو باریک پڑھیں گے. آئیے اس دفعہ اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. قال صراط سراجن. آپ کی روا جو ہے وہ واضح طور پہ پر ہونی چاہیے. اب اس کو آپ سراجن نہیں پڑھ سکتے، یہ مجھول ہو جائے گا کیونکہ را کو پر پڑھنا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ سراجن. کان مالن مفازن. طالب تابو. خالدن عابد. غاسق طعام. اللہ. اب لام کو پر پڑھیں گے. اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قال اللہم. اب یہاں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس میں نتلزل کے لام سے پہلے زیر ہے. للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم الا الذین. آج کے سبق میں ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پچھلے جتنے قواعد پڑھ لی ہیں ان پہ بھی دھیان رکھنا ہے. جیسے کھڑی حرکات آ رہی ہیں، حروف مدہ آ رہے ہیں، نون مشدد آ رہا ہے، حروف مستعلیہ آ رہے ہیں، تو ان سب کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے. ان کو بھی ادا کرتے ہوئے اپنے آگے کے جو قواعد ہیں ان کو درست کرنا ہے. الا الذین ان الذین علی صلاۃ رجل ألم تر رزقوا أكثر أجرا
आजिरुन। अब इसमें जीम में दोनों में हमने, क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से हैं तो और साकिन है, तो इसलिए हमने यहाँ जीम में कलकला किया। इब्राहीम अर्शुन अम सबरना तुरजिऊन युरज़क़ून इरजिअ इरजिऊ इरजिई इरकऊ रब्बिरहमहुमा रब्बिरजिऊनी इन इरतबतुम अम इरताबू कुल्लु फ़िरक़तिन मिरसादिन फ़ी क़िरतासिन वन्नहारी रिजालुन अम्रिन फ़स्बिर कुम फ़आदिर खैरुन। अब इसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक दफ़ा दोनों पेश के साथ और एक दफ़ा वक्फ करके। खैरुन खैर, नदीरुन नदीर। तो ये था हमारा आज का सबक। आज हमने पढ़ा कि किन हरूफ को कब कब पुर और कब कब बारीक पढ़ा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई। इसी के साथ आपसे मदनी इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप रेगुलर क्लासेस के ज़रिए पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको तरीक़ाकार बता दिया जाएगा। अल्लाह पाक हमारे आज के सबक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसी सबक को हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत का सबब बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।